الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، جنگ کروں۔ امرت، امر یأمر محموز الفا ہے، شروع میں اس کے حمزہ ہے، اسی سے ماضی مجہول پیسو وائس فعل ماضی متکلم ہے۔ امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ اقاتل، قاتل یقاتل باب مفاعلہ سے متکلم کا صیغہ، کہ میں قتال کروں، میں جنگ کروں، الناس لوگوں سے مراد یہاں کافر ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کافروں کے ساتھ قتال کروں، جنگ کروں، حتی یہاں تک کہ، یہ حتی پیچھے والے عمل کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہ جنگ اور جہاد جاری رہے یہاں تک کہ یشہدو، وہ گواہی دیں، شاہد یشہدو اس سے فعل مضارع ہے، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں، اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اقام یقیم اجوف ہے، اس سے باب افعال فعل مضارع، اور وہ قائم کریں نماز کو۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ کو۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پس جب وہ یہ کام کر لیں، عَصَمُوا مِنِّي، عَصَمَ یعصم کا معنی ہوتا ہے محفوظ کرنا، بچانا، تو انہوں نے محفوظ کر لیا منی، مجھ سے، دماءہم، اپنے خونوں کو، دم کی جمع ہے، واموالہم، اور اپنے مالوں کو، کہ ان کی جان اور مال اب محفوظ ہو چکا، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا، یعنی آخرت میں ان کا معاملہ اللہ پر ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے کافروں سے اس وقت تک جہاد کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ کلمہ طیبہ کی گواہی نہ دے دیں، نماز قائم نہ کر لیں، زکوٰۃ ادا نہ کر دیں۔ حالانکہ قرآن و سنت میں اگر ہم غور کریں تو کافروں کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، جب انہیں اسلام کی دعوت دی جائے تو وہ اسلام قبول کر لیں، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو وہ اسلامی حکومت کو جزیہ اور ٹیکس ادا کریں، یہ بھی ان کے دنیا میں ان کے رہنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ ٹیکس دیتے رہیں، مغلوب ہو کے، ماتحت ہو کے رہیں۔ تیسری صورت یہ ہے، اگر وہ اسلام بھی قبول نہیں کرتے، جزیہ اور ٹیکس دینے پر بھی رضامند نہیں ہوتے، تو پھر ان کے ساتھ جہاد ہے، یعنی کفر کا خاتمہ مقصود نہیں ہے جہاد سے، بلکہ جہاد کا مقصد کفر کے غلبے اور شان و شوکت کو ختم کرنا ہے۔ شان و شوکت اور غلبہ صرف اسلام کا رہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے جہاد کا حکم ہے یہاں تک کہ لوگ کلمہ طیبہ کی گواہی دے دیں۔ اب یہاں جزیے کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ جزیہ ادا کر دیں پھر بھی رہ سکتے، تو یاد رکھیں یہاں الناس سے مراد خاص قسم کے لوگ ہیں، اور وہ ہے جزیرہ عرب میں رہنے والے مشرکین۔ جزیرہ عرب چونکہ اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کا بنیادی مرکز اور سینٹر ہے، وہاں کے کافروں کے لیے یہ 3 صورتیں نہیں ہیں، ان کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں، یا وہ اسلام قبول کریں یا جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہاں، جزیرہ عرب کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی بسنے والے کافر ہیں ان کے لیے وہی 3 صورتیں، جب وہ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، ان کی جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال بھی محفوظ ہو جائیں گے، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلام۔ ہاں، ایک صورت ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اب تو اسلام کا قانون اس پہ نافذ ہوگا اور قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، اب اس کی جان محفوظ نہیں ہے، یعنی اسلام کے جو حقوق ہیں اس کی وجہ سے اس کی جان ضائع ہو سکتی ہے
کہ اگر کسی کو جان بوجھ کے قتل کرے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اگر کسی کی چوری کرے تو اسلام کا حکم اس پر لاگو ہوگا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر ڈاکہ مارے تو اسلام کا قانون اس کے اوپر لاگو ہوگا، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ یہ تو ہے دنیا کا معاملہ، دنیا میں انہوں نے کلمہ پڑھا، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم نے دیکھا یہ مسلمان ہو گئے، ان کو مسلمان سمجھ لیا، لیکن اب ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ تو دل کا معاملہ اللہ پر ہے۔ یا دنیا میں ہم نے تو قبول کر لیا، لیکن آخرت میں ان کا کیسا معاملہ ہوگا؟ تو وہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے یعنی کافروں سے قتال کروں، جہاد کروں، حتیٰ یشہدوا، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کام کر لیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنے خونوں کو اور اپنے مالوں کو، مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، مسلمان ہونے کے بعد اب اسلام کا قانون ان پہ نافذ ہوگا، اور ان کا حساب اللہ پر ہے، ان کے دل میں کیا ہے یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔